کہ ہر انسانوں میں ہر انسان سے محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ مخصوص حضرات ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بھائی سے محبت ہوتی ہے، بہن سے محبت ہے، شادی شدہ ہیں تو بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، استاد سے محبت ہے، پیر سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ لیکن ان ساری محبتوں کا عالم صرف اور صرف یہ ہو کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور اگر کسی سے محبت ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اور اولاد اور گھر والوں سے بھی محبت ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یقیناً یہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پانے کا سب سے عظیم ذریعہ ہوگا۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھی رہیں، ان کو کھڑے ہونے جائیں، آپ تو علماء اور حفاظ ہیں، آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، یہیں آ جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے، ایسا نہیں کہ بیٹھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، کاہے کو کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی؟ افراتفری کی وجہ سے ہاں، ماحول خراب ہوتا ہے، دینی آپ جلسہ بیٹھے ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، میں جلسہ ہے، یہ بار بار کیسے کھڑے ہو جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تشریف رکھیں، سنیں، بس حضرت آنے والے ہیں چلنی، بیٹھے اپنی اپنی جگہ پر۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، جو ادھر کھڑے ہیں ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں بیٹھ جائیں۔ ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے کے لیے لوگ تیار نہیں، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں پیش کر رہا ہوں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب بھی وہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا ان کی زبانی بھی آپ کو سننا ہے، تو کیوں آپ بے چین اور بے قرار ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آئیں گے، بیٹھیں گے، خطاب بھی ہوگا، اطمینان سے سنیں گے، تو آپ ماحول کو خراب نہ کریں۔ دینی جلسہ ہے، اس میں ڈسپلن ہونی چاہیے، جتنا ادب تہذیب کا مظاہرہ کریں گے، پوری دنیا میں یہ پیغام نشر ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام نشر ہو رہا ہے، یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوں وہ یہ کہیں کہ فتح پور شیخاوٹی والے مہذب نہیں تھے، تہذیب والے نہیں تھے۔ یہ جملہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تہذیب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، لہذا آپ کو دیدار کرنے کا بھی موقع ملے گا، ان کے خطاب کو سننے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ حضرات ماحول کو خراب نہ کریں، اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ جلسہ جب سجا ہے اور خطاب ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے تو ماحول خراب ہو جائے گا، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا، خاص طور پر جو علم حدیث کا درس دیتے تھے محدثین، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، حدیث مصطفیٰ کا جب درس دیتے تھے تو مجمع جو بیٹھا رہتا تھا وہ پوری طرح سے اتنا متوجہ ہوتا اور اتنی سنجیدگی، اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے کہ گویا ان کے سروں پر اگر پرندہ بھی بیٹھے تو اڑ جائے، اور ان کے اندر صرف اور صرف توجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی کہ فرمان مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اس وقت توجہ گنبد خضرا کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ درس حدیث پیش کر رہے ہیں اور اوپر سے سانپ گرا، زہریلا سانپ گرا، مگر ان کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، بے چینی اور گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ حدیث مصطفیٰ بیان کرتے رہے، اور پھر بیان کر کے آپ جب فارغ ہوئے تو وہ سانپ خود بخود ادھر سے نکل گئے۔ یہ حدیث مصطفیٰ کا ادب بتا رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو جب پڑھا جائے، پیش کیا جائے اور آپ کو سننے کا موقع ملے تو آپ کی توجہ گنبد خضرا کی جانب ہو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر عشق رسول کی گرمی محسوس کرتے ہوئے فرمان رسول کو سننے کی کوشش کریں۔ ادھر توجہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ابھی آنے والے ہیں، آ جائیں گے، وہ جب آ جائیں گے تو خطاب انہی کا شروع ہوگا، بس آخری گفتگو سن لیں توجہ کے ساتھ۔ تو میں جو حدیث مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں یہ اس کے آخری الفاظ، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اسے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت ملے گی. 2 چیزوں کو میں نے بیان کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور کسی سے بھی اگر محبت ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اب تیسری چیز بہت غور سے سنیے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو. یعنی کفر کی چیزوں سے، کفر کی علامتوں سے، شعار کفر سے اتنا متنفر ہو جائے، اتنا دور ہو جائے جیسے آدمی آگ سے دور بھاگتا ہے. آگ کی، کیونکہ آگ انسان کو جھلسا دیتی ہے. آگ کے قریب کیوں نہیں جاتا انسان؟ کہ جل جائے گا یا تو بدن جھلس جائے گا، اس لیے آگ کے قریب جانا کوئی گوارا نہیں کرتا. اور اگر کسی سے کہا جائے کہ میں تمہیں آگ میں ڈالوں تم اس کو پسند کرو گے، کوئی نہیں کہے گا کہ میں پسند کرتا ہوں، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ مجھے آگ میں نہیں جانا ہے. آگ سے دور بھاگتا ہے. آگ اگر لگے تو بجھانے کی کوشش کرتا ہے. کتنی بہترین مثال کے ذریعے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، ایمان اتنا پختہ ہو جائے، ایمان اتنا مستحکم ہو جائے کہ کافر کفر کی ساری علامتیں لے کر کے آ رہا ہو، کافر تمہارے سامنے دنیا کی دولتوں کو پیش کر کے لالچ دے رہا ہو، تب بھی تمہیں کفر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا ہے، کفر کی طرف نہیں جانا ہے، شعار کفر کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ کفار کو یہی جواب دینا ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، لہذا زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا، لہذا ہم کفر کو سبحان کبھی اللہ، پسند نہیں کر سبحان سکتے. اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 اسی واہ. لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت نے خوب. جو یہ شعر پیش فرمایا ہے اس کو ہمیشہ گنگناتے رہو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. دنیا واہ میں زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. اب توجہ کے ساتھ سنیے آخری جملہ، یہ بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آج پوری دنیا کی جو ساری طاقتیں ہیں، جو اسلام مخالف قوتیں ہیں، ان کا ایک مشن یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم نہ رہے، چھوڑ دے، ایسے حالات بنائے جائیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا عظیم پیغام دے رہے ہیں، اور ہماری بھی توجہ اور ہماری آرزو اور ہماری تمنا یہی ہونی چاہیے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم ایمان پر قائم رہیں. بتائیے آپ کی توجہ ہے، آپ کی آرزو ہے، آپ کی تمنا ہے کہ نہیں؟ زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توجہ کی آرزو بھی رکھیں، تمنا بھی رکھیں اور اس کی خواہش بھی رکھیں. اس کے لیے یقین جانیں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کی ساری تحریکیں، وہ تمہیں دین سے دور کرنے کی کوششیں کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن تم کو انہیں یہی جواب دینا ہوگا کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رہیں. حضرات، ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے، ایسا ماحول ہوگا، ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ مومن کو ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، بہت دشوار ہو جائے گا. ایسے مثال دی گئی کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا کتنا مشکل ہوگا، کتنا دشوار ہوگا. ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ آپ کو ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، ایمان پر ثابت قدمی مشکل ہو جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان والا جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، بہت ساری برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور اس کا اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے یا کاروبار چل تو رہا ہے لیکن بہت معمولی بکری ہو رہی ہے، کم پونجی اس کو حاصل ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ اسے تانا دیتے ہیں بہت زیادہ ایمان والا ہو گیا ہے، بہت زیادہ امانت دار ہو گیا ہے، بہت زیادہ حلال روزی کی تلاش میں ہے، اس لیے دکان صحیح چل نہیں رہی ہے، صحیح کاروبار ہو نہیں رہا ہے، تمہارے اندر کوئی انقلاب تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لہذا اسے
جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، حرام روزی حاصل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر تمہارا امتحان ہے کہ اگر تمہیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے تو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے، بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر فرمان مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ ڈریں جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں، خوف زدہ ہوں۔ کس چیز سے اللہ نے ڈرایا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو انہیں کوئی مصیبت آئے گی یا دردناک عذاب میں مبتلا ہوں۔ فرمان رسول کو سامنے آنے کے بعد بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے باوجود اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف زندگی گزارنا یہ مصیبت کے آنے کا سبب بن سکتا ہے، یہ آفتوں اور بلاؤں کے آنے کا سبب بن سکتا ہے، اور عذاب علیم میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف ایک مثال دے کر کے گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں غزوہ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو ایک درے پر کھڑا فرما دیا، پہاڑ پر کھڑا کر دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ دشمن کی فوج آئی، مقابلہ ہوا، اور جو صحابہ میدان جنگ میں تھے انہوں نے مقابلہ تو کیا اور بہت زبردست مقابلہ کیا۔ دشمن کفار کی فوج شکست کھا گئی، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تو اس وقت کا دستور تھا کہ جب دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگتا ہے تو اس کے جو ہتھیار چھوڑ کر کے جاتا ہے اسے مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور ادھر جن صحابہ کو حضور نے ایک جگہ کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، جنگ تو ختم ہو گئی، ہمارے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ گئے۔ وہاں سے ہٹنا تھا کہ وہی دشمن کی فوج جو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئی تھی واپس ادھر ہی سے وہ آئی، اور انہوں نے فوراً اچانک ان پر حملہ کیا، اور اسی وقت صحابہ کرام میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے، یہ غزوہ احد کا موقع ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے، ہم اس کو خطا نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے جو چیز سرزد ہوئی وہ خطائے اجتہادی اسے کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب تک جنگ ہو رہی وہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن حضور نے مطلق فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، کیونکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ دشمن ادھر ہی سے حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، حضور کو اس بات کا علم تھا کہ یہی دشمن کی فوج جب ادھر سے جائے گی واپس ادھر سے آئے گی، اسی لیے حضور نے یہاں پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا، لیکن ان کا ہٹنا یہ ان کے آنے کا سبب بن گیا۔ یہاں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پوری طرح سے عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس عاشق رسول کہتے ہیں کہ جب صحابہ جو سچے عاشق رسول بھی ہیں، غلامان باوفا ہیں، لیکن ان سے خطائے اجتہادی سرزد یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ حضور نے اس موقع تک کے لیے فرمایا تھا اس لیے ہٹ گئے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھلم کھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو داڑھی چھلا رہے ہیں۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے کہ حکم کی خلاف ورزی؟ خلاف ورزی میں زندگی گزارنے والے ہوش میں آ جائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ ڈریں جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، فتنے میں مبتلا ہوں گے یا تو عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو اسی زندگی میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے آپ حضرات؟ زور سے بولیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر
पूरी तरह से हम अमल करने की कोशिश करेंगे। इसी को इताअत रसूल, इताअत मुस्तफ़ा कहा गया। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में इताअत और फरमाबरदारी कर लेता है, वो यकीनन अल्लाह का फरमाबरदार। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, उसने गोया अल्लाह की इताअत कर ली। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, वही सबसे बड़ा कामयाब। आज हम कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं? दौलत में, माल में, इक़्तिदार में, जायदाद में, ज़ाहिरी इज्जत व शौकत में, ये कामयाबी तलाश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला तो फरमाता है, जो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ले, वही सबसे बड़ा कामयाब है। आज हमें इस बात का अहद लेकर के जाना है। आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस की इस अजीम मजलिस से, दारुल सुल्तानुल हिंद के इस अजीम इजलास से आपको ये पैगाम लेकर के जाना है और आपको ये अहद करके जाना है कि हम खुद भी और अपने घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार करने की कोशिश भी करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने वाला बनाने की कोशिश करेंगे आप हज़रात। आपने जो कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने सुन लिया, लेकिन अब आपको इस पर कायम भी रहना है। ऐसा ना हो कि इधर कह के जा रहे हैं और फिर उधर वही पुरानी ज़िंदगी, जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात। अब हालात को बदलने की ज़रूरत है, अब माहौल को तब्दील करने की ज़रूरत है। और जो दुनिया के जो हालात हमारे सामने हैं, उन हालात से मुतासिर होकर हम खिलाफ़े रसूल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश न करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी कितनी है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अगर हम ये सोच रहे हों कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो शायद हमारे ऊपर और बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी ख्याल है। ऐसा ख्याल न रखें, बल्कि ये सोचें कि ज़िंदगी तो हमारी जितनी अल्लाह ने लिखी है उतनी तो हमें ज़िंदगी गुजार करके जाना है और हर एक को दुनिया से जाना है, हर एक को दुनिया से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन पर कायनात में जो भी है सबको फना होना, सब फना हो जाएंगे। चाहे वक्त का नमरूद हो, वक्त का फ़िरऔन हो, साहिब इक़्तिदार हो, सबको फना होना है, सबको मौत के घाट उतरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लिहाजा फिर इस दुनिया की लालच में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी को छोड़ करके हम कौन सी लज्जत हासिल करना चाह रहे हैं। लिहाजा आपसे मैं इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ख़ुद भी और अपने घर वालों को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में सरशार करने की कोशिश करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की कोशिश करें। अभी जो हदीस पाक मैंने पेश की है उसमें जिन चीज़ों की तरफ मैंने आपकी तवज्जो मबज़ूल की है वो 3 चीज़ों को याद रखें। इन चीज़ों की वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास मिलती रहेगी। कोशिश करना हमारा काम है और नेमत ईमान और ईमानी लज्जत अता फरमाना ये अल्लाह ताला का फजल करम। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना फजल अता फरमाए, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने फजल करम से नवाजे और हम सब अल्लाह ताला के फजल करम के मोहताज हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इस बात पर सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ईमानी हरारत की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। हिफाजत की बात आई है क्योंकि इस वक्त के हालात के पेश नज़र हमारे कुछ अहबाब हमसे ये कहते नज़र आते हैं कि इस वक्त मुसलमान कस्म पुरसी के आलम में है, हर तरफ से परेशानियां हैं, जालिम जुल्म करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे न घर महफूज हैं न हमारी मस्जिदें महफूज हैं, हमारी जान महफूज नहीं है, तो हिफाजत कैसे हो? हिफाजत का क्या रास्ता हो सकता है? तो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की रोशनी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सहाबा इकराम का नज़रिया, सहाबा इकराम जो गुलामान बावफा हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ रसूल हैं, उनका नज़रिया ये था कि हम सही मानों में अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में सरशार हो जाएं और वफ़ादारी का जज्बा पैदा हो जाए और पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी मुस्तफ़ा में गुजरे,
تو دنیا کی ہر طاقت ہمارے قدموں کے نیچے زیر کر دی، حفاظت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ، سفر میں جا رہے تھے، دریا کے سفر میں کشتی میں سوار ہیں، بیچ دریا میں اچانک دریا کے اندر طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی، جس کشتی میں سوار تھے وہ سب کے سب ڈوب گئے، حضرت سفینہ بھی اس میں تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ کر کے وہ حضرت سفینہ کے قریب آ گیا۔ وہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس تختے پر سوار ہوئے، اس تختے کے سہارے دریا کے کنارے پہنچے۔ دیکھیے اسی کشتی میں سوار جتنے تھے وہ سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، لیکن حضرت سفینہ اس کشتی سے ٹوٹا ہوا جو تختہ تھا اسی تختے کے سہارے ساحل سمندر پر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جان بچ گئی۔ لیکن جیسے ہی آپ ساحل سمندر پر آئے تو آپ کو بھوک لگی تھی، کافی بھوک، تو آپ نے سوچا کہ ادھر قریب میں جنگل نظر آ رہا ہے تو جنگل میں کوئی کھانے والا پھل مل سکتا ہے، پھل کھا کر کے اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ جیسے ہی جنگل میں اندر آپ داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر منہ کھول کر کے آپ کی طرف لپک کر آ رہا ہے۔ شیر کو دیکھ کر کے انسان کی ویسے ہی حالت خراب ہو، شیر قریب آ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شیر بھی کئی دن کا بھوکا ہے اور اس کو ایک غذا مل گئی ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ شیر مجھے کھانے کی نیت سے قریب آیا، میں نے اس سے کہا میں غلام رسول ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہی شیر حضرت سفینہ کے قدم کو چومنے لگا، قدم کا بوسہ دینے لگا، اور پھر وہی شیر حضرت سفینہ کو جنگل سے باہر بستی میں جانے کا راستہ بتا رہا کہ اس راستے سے آپ جائیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے سے محدثین فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام باوفا صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے، تو دنیا کی ہر مخلوق اسے پہچانتی بھی ہے کہ یہ واقعی غلام رسول ہے، لہذا ہر مخلوق اس کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ لہذا آج اگر دشمن تمہارے سامنے تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگا ہے، لیکن آپ کو صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مظاہرہ کرنا، صحیح معنوں میں غلامی مصطفیٰ کا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا کی جتنی طاقتیں تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہے گا، اللہ کے دین کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ اب آخر میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک اور پیغام دے کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، چونکہ دارالعلوم کا اجلاس ہے، سالانہ جلسہ دستار حفظ و قرأت کا اجلاس ہے، جلسہ عالمیت کا اجلاس ہے، جہاں پر بہت سارے عالم بن کر کے فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے حافظ و قاری بن کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس منظر کو بھی آپ نے دیکھا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہی فکر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او صاحبا لہو او محبا لہو فلا تکن الخامس فتہلک، یا تو تم عالم بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ، یا تو متعلم بنو یعنی علم حاصل کرنے والا بنو، یا عالم کا دوست بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچویں مت بنو، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تمام امت مصطفیٰ کو، اپنے سارے غلاموں کو حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم عالم بن جاؤ، یا متعلم بنو، یا عالم کا دوست بنو، عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچویں مت بنو، ہلاک ہو جاؤ۔